اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ کو جورس پلانٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے امریکن ریئلزم کے لاسٹ ٹاپک کے اوپر، جو کہ کنکلوژن آف دی چیپٹر کے اوپر مبنی ہے یا اسیسمنٹ آف دی موومنٹ کے اوپر مبنی ہے۔ تو لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز مل سکیں۔ آج کا لیکچر باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہلکا سا تعارف اس کے پچھلے موضوعات کی طرف۔ جسٹس ہالمز نے ٹریڈیشنل میٹرز کے اوپر بات کی، ٹریڈیشنل وے آف تھنکنگ، ٹریڈیشنل وے آف جوڈیشل ورک کی بات کی، جس میں سائٹیشنز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس چیز کو کاؤنٹر کیا جیروم فرینک نے، لیویلین نے اور پروفیسر ڈائس اور بہت سارے دوسرے امریکن فلاسفرز نے۔ جیروم فرینک اس کو کاؤنٹر کرتا ہے رول سکیپٹک اور فیکٹ سکیپٹک کے نام سے، ایک نئی انوویشن کے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جسٹس ہارمز نے باتیں کی وہ رول سکیپٹک ایک کسی چیز سے سٹک رہنے کی باتیں ہیں، جبکہ جو فیکٹ سکیپٹک ہے اس میں آنے والے وقت اور موجودہ معاملات کو، ضروریات کو، ہیومن نیچر کو، انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کر اور ڈفرینٹ فیکٹرز کو ڈسکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈیسیجن دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں لیویلین کی تو وہ بھی اسی طریقے سے گرینڈ سٹائل اور فارمل سٹائل کی بات کرتا ہے۔ فارمل سٹائل وہی ہے جو جسٹس ہالمز کا سٹائل تھا یا جو جیروم فرینک نے جو بات کی رول سکیپٹک کی، تو یہ بھی اسی لائن پہ نظریہ ہے کہ جو روایات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور ٹریڈیشن کو بڑی اہمیت دیتا ہے، عدالتی فیصلہ جات کو اپلائی کرنے کی بات کرتا ہے۔ گرینڈ سٹائل وہ اس چیز سے بالا ہے۔ گرینڈ سٹائل انوویشنز کی بات کرتا ہے۔ گرینڈ سٹائل انویسٹیگیشن کو ماڈرن ٹیکنیکس کے اوپر ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ گرینڈ سٹائل تمام قانونی معاملات کے ساتھ ساتھ ہیومن فیکٹر اور انوائرمنٹل فیکٹر اور نیسیسٹی آف دا ٹائم کو بھی ایک میجر فیکٹر کنسیڈر کرتا ہے ایک ڈیسیجن سازی کے لیے۔ پھر ہم نے پرنسپل فیچرز آف دا ریئلسٹ موومنٹ جو لیویلین کی تھی اس کے اوپر بات کی۔ آج ہے اسیسمنٹ ہے۔ اسیسمنٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو امریکن اوورال فلاسفرز ہیں وہ ریئلسٹ موومنٹ یا ریئلزم موومنٹ کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر ایک دفعہ پھر انفارم کر دوں کہ ریئلزم یا ریئلسٹ اپروچ وہی اپروچ ہے جو جسٹس ہالمز کی ہے، جو رول سکیپٹک کی ہے، جو فارمل سٹائل کی ہے۔ اینٹی جو باتیں آئی ہیں وہ آپ اس کو ریئلزم اپروچ کے اوپر تنقید کہہ لیں یا اس کی نگیشن کے طور پر کوئی بھی معاملات کہہ رہے اس کے اینٹی اپروچ کہہ لیں، جو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم نے اسیس کرنا ہے کہ یہ ریئلزم کی موومنٹ وہ کہاں یا کس حد تک وہ کامیاب ہوئی اپنا مدعا بیان کرنے میں، یا اس کے جو اینٹی معاملات آئے، جو اس کے اینٹی ایک میسج آیا، ایک پلان آیا، ایک اس کے اینٹی ایک بالکل ایک اپروچ آئی، تو اس کی کیا ویٹیج ہوگی، اس کی کیا ویلیو ہوگی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروفیسر یٹوما ایک پروفیسر ہے، وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے پریزنٹ اور فیوچر ریئلسٹ موومنٹ کی۔ میں سب سے پہلے پروفیسر یٹوما کی بات کرتے ہیں۔ پروفیسر یٹوما وہ بات کرتا ہے اس کے ڈیفیکٹ یا اس کے اپوزٹ
یا اس کے فیور میں جو بھی وہ دو نظریات وہ بھی اپنے رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پریزنٹ اور فیوچر ریئلسٹ اسپیکٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں وہ کہتا ہے کہ فیوچر اور پریزنٹ جو آسپیکٹس ہیں، جو ریئلزم موومنٹ کے جو آسپیکٹ ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اٹ مینز کہ دبے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئلسٹ موومنٹ نے جو پریزنٹ یا فیوچر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی، یا اگر دی ہے تو وہ ضرورت سے بہت کم وہ توجہ دی گئی ہے. تو اس لحاظہ سے وہ کہتا ہے کہ اس کو فیوچر میٹرز کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنا ہوگا. پلس پھر وہ اس کے اندر ڈیفیکٹ کی بات کرتا ہے، یعنی کہ جو ریئلسٹ اپروچ ہے اس کے اندر جو ڈیفیکٹ ہے اس کی بات کرتا ہے، اور بات کرتے ہوئے کہتا ہے بالکل نگلیکٹ کر دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے ہیومنسٹک بیہیویئر، ہیومنسٹک سائیڈ کو امریکن ریئلزم اپروچ کے اندر بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اب ہیومنسٹک سائیڈ کیا ہے؟ ہیومنسٹک سائیڈ وہی معاملات ہیں کہ جس میں لیولین نے بات کی. تو یٹوما کے مطابق پریزنٹ اور فیوچر جو ریئلزم کے اندر جو سب سے بڑے ڈیفیکٹ ہیں، ایک ڈیفیکٹ تو آ گیا ہیومنسٹک سائیڈ کا کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، موجودہ اور فیوچر کے معاملات کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. سیکنڈلی اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نگلیکٹ کیا گیا ہے کمپیریٹیو اور ہسٹوریکل آسپیکٹ آف لا کو. کمپیریٹیو اور ہسٹوریکل آسپیکٹ آف لا کو اس کے اندر نگلیکٹ کر دیا گیا ہے. کمپیریٹیو مین کہ جس میں کمپیریزن کیا جا سکے، اور کمپیریزن کرنے کے بعد اگر کوئی ڈفرینٹ سچویشن رونما ہو رہی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہسٹوریکل ہے وہ تو اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، جو ٹریڈیشنل ویو کی بات کی جاتی ہے تو ہسٹوریکل ویو کو بھی نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے جو کہ زمانہ ماضی سے تعلق رکھتا ہے. اس سلسلے میں مزید آرگو کرتے ہوئے دو باتیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک جرمیٹرک ویو ہے اور ایک بیہیویئرلزم ویو ہے. یعنی کہ یہ وہ یوٹوما کی جانب سے جہاں پر وہ پریزنٹ اور فیوچر نگلیکشن کی بات کرتا ہے، پھر وہ ہیومنسٹک نیچر کی نگلیکشن کی بات کرتا ہے، پھر نگلیکشن آف کمپیریٹیو اینڈ ٹریڈیشنل اور کمپیریٹیو ہسٹوریکل کی بات کرتا ہے. تو یہاں پر وہ ان کو ایک نام دے رہا ہے جرمیٹرک اینڈ بیہیویئرلزم، جرمیٹرک اور بیہیویئرلزم. اب ان کے ناموں سے ہی ظاہر ہے کہ بیہیویئرلزم جو ہے وہ بیہیویئر کنڈکٹ آف ہیومن سے متعلقہ ہے، جو کہ پریزنٹ انوائرمنٹ سے متعلقہ ہے، جہاں پر جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہیومن فیکٹرز ہیں ان کی بھی بات کی جاتی ہے. جو اور اس کے علاوہ جو جیونیٹک ہے اس میں جو ٹریڈیشنل ویو ایک عام ہے اس کے اوپر وہ بات کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور سائنٹسٹ ہے، فلاسفر ہے، کینٹوویز. کینٹوویز بھی ان معاملات کے اوپر بڑا کھل کر بات کرتا ہے، جو سیورل چینجز ہیں اس کی بات کرتا ہے. کینٹوویز کہتا ہے کہ یہ نیچرل اور کلچرل سائنس ہے. یعنی کہ یہ دو معاملات ہیں، ایک نیچرل سائنس ہے اور ایک کلچرل سائنس ہے. نیچرل سائنس وہ ہے جو کہ ریئل فیکٹس یا نیچرل لا کے اوپر مبنی ہے، ریئل فیکٹس اور نیچرل لا کے اوپر مبنی ہے. جبکہ جو دوسرا آسپیکٹ ہے جو کلچرل لا ہے وہ ریلیٹنگ ٹو ہیومن بیہیویئر ہے، ریلیٹنگ ٹو ہیومن کنڈکٹ ہے، ریلیٹنگ ٹو انوائرمنٹل سرکمسٹانسز ہے، جہاں پر مختلف فیکٹر اینڈ سرکمسٹانسز کو دیکھ کر معاملات کو دیکھا پرکھا اور اس کے اوپر لیجسلیشن کی جاتی ہے. تو اس طرح کے یہ سارے معاملات ہیں جہاں پر وہ گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ ایک اور معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ نارمیٹیو سائنس اور ریشنل سائنس کی بات کی جاتی ہے. نارمیٹیو سائنس اور نیچرل سائنس کی بات کرتے ہوئے اب ریشنل تو وہی معاملہ ہے جو ہم گرینڈ سٹائل یا فیکٹ سکیپٹک میں جو ہم نے ڈسکس کر لیا
یا پریزنٹ اور فیوچر اکارڈنگ ٹو یٹوما جو ہم نے ڈسکس کر لیا، یا بیہیویئرلزم کے طابق جو ہم نے ڈسکس کر لیا. ریشنل سائنس سے مراد وہ ہے جو عقل کے اوپر حالات و واقعات کو پرکھ کر اور اکارڈنگ ٹو لا اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، جہاں پر پریزنٹ معاملات کو بہت زیادہ عمل دخل حاصل ہے. جبکہ نارمیٹیو میں وہی بات آ جاتی ہے جس میں رول اور قاعدہ کی بات کی جاتی ہے، بیسک نارمز کی بات کی جاتی ہے، نارمز کے ساتھ ساتھ ٹراڈیشنز کی بات کی جاتی ہے. تو وہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں وہ اسی سمت میں ہیں. تو اسی ضمن میں اگلا جو اس کے اوپر ایک بہت میجر پوائنٹ آ جاتا ہے وہ کنفیوژن ہے بٹوین لا اینڈ ایتھکس کی. امریکن ریئلسٹ اپروچ کے اندر اس چیز کو بڑا ویٹ حاصل ہے، وہ اس کو بڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ لا اور ایتھکس کو ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں، ان کا آپس میں کنسرن کوئی نہیں ہے. جو ریئلسٹ اپروچ کے ماننے والے ہیں وہ لا کو بطور ایتھکس بھی دیکھتے ہیں اور ویسے بھی اس کے اوپر دیکھتے ہیں. وہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ لا کو ایتھکس سے ڈیفرینٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایتھکس کی لا کے اندر کیا معاملات ہے. لیٹ سپوز اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جو ایتھیکل میٹرز کے خلاف ہے تو اس کے اوپر بڑا ایک واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ قانون سازی کیوں کی گئی ہے، یہ تو اخلاقیات کے خلاف ہے، یہ پازیٹیو لاز کے خلاف ہے، یہ مینرز کے خلاف ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی ڈبیٹ ہے امریکن سسٹم کے اندر کہ جو لا اور ایتھکس کے معاملات کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جو ٹریڈیشنل سٹائل ہے اس میں اس چیز کی طرف کو خاص توجہ نہیں دی گئی. لا اور ایتھکس کو وہ سیم معنوں میں ہی وہ ٹریٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک اور بڑا اس میں معاملہ آ جاتا ہے کہ جو ریلائٹیز ہیں اور اس کے جو میننگ ہیں، ریلائٹیز سے مراد جو ریئلسٹ ہیں اور جو حقیقت ہے اور جو اس کے میننگ ہے، اس کے میننگ کے اوپر وہ بڑی ڈبیٹ کی جاتی ہے. ڈسٹنگوش بٹوین ریلائٹیز اینڈ دیئر میننگ، اس کے درمیان بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. لائرز کے درمیان جو آبزرویبل ریلائٹیز ہیں وہی ان کے میننگ ہیں، لیکن میننگ کے بارے میں ایک اور بڑا پرابلم ہے. جو امریکن سسٹم کی جو اپروچ ہے، امریکن ریئلزم یا ریئلسٹ جو اپروچ ہے اس کے اینٹی جو اس کے اوپر ڈبیٹ کرتے ہیں وہ کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں. ایگزامپل وہ کیا دیتے ہیں؟ ایگزامپل وہ یہ دیتے ہیں کہ کیا جو ایک ڈاکٹر میڈیسن لکھ کر دیتا ہے کیا وہی میڈیکل فیلڈ ہے؟ جو ایک یونیورسٹی بچے کو قانون پڑھا رہی ہے یا کوئی دیگر سبجیکٹ پڑھا رہی ہے کیا وہی قانون ہے؟ جو ایک جج فیصلہ کرتا ہے کیا وہی قانون ہے؟ اس کے علاوہ دیگر قوانین کو سلسلے میں ایک آرٹسٹ ہے جو وہ کام کرتا ہے کیا وہی آرٹ ہے؟ جو ایک شو میکر ہے، کوئی پروڈکٹ میکر ہے جو وہ پروڈکٹ بنا رہا ہے کیا اس کے علاوہ وہی وہ پروڈکٹ ہے؟ وہ کوئی اور اس کو نہیں بنا سکتا، کوئی اور وہ فیکٹری کوئی نہیں ہے، کوئی مینوفیکچرنگ اسٹیشن کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی آرٹ کوئی نہیں ہے. تو وہ اس چیز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریئلسٹک اگر یہ کہہ رہی ہے کہ جو جج لکھے گا وہی قانون ہے تو اس کا میننگ یہ ہے کہ جو جج فیصلہ کرے گا اس کے علاوہ قانون کے کوئی اور محاذ نہیں ہے، اس کے علاوہ قانون کے کوئی اور فیکٹرز نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور قانون کو کہیں سے ہمیں مل نہیں سکتا. تو اس کا میننگ یہ وہ نکال رہے ہیں دبے الفاظ کے اندر، جو کہ حالانکہ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. یہ معاملات تمام کے تمام ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر مبنی. تو ان تمام واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے لا کا کہ جس میں ججز کے فیصلہ جات کو سائٹیشن کی صورت میں اس کو بہت زیادہ ویٹیج حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، اس اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کے ساتھ سٹک بھی نہیں رہا جا سکتا. اگر اس کے ساتھ سٹک رہیں گے تو جو ایکویلٹی ہے یا ایکویٹی ہے یا مساوات اور برابری کے معاملات ہیں
یا اپ ٹو ڈیٹ لا کا رہنا، اپ ٹو ڈیٹ معاملات کے مطابق چلنا، انوویشن آف لاز ہیں، تو پھر ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور جو کہ کبھی بھی کسی بھی قانون کی تھیری کے اندر اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے جو امریکن ریئلزم تو وہ تو اس وجہ سے یہ کہا جانا کہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے صرف وہی لا ہے، جو جج ڈیسائیڈ کرے گا وہی قانون ہے، ان ایگزامپل سے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک موڈ آف لا ہو سکتا ہے جو عدالت کیس ڈیسائیڈ کرے گی، وہ فیصلہ رہنمائی کے لیے تو اویلیبل ہے، وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لا کا، لیکن لا کو اس کے ساتھ نفی کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر انوویشن آف لا کی جو بات کی جاتی ہے اس کی بھی جگہ، اور پھر جو ہیومن کنڈکٹ اور ہیومن انوائرمنٹ اور لا کو اپ ٹو ڈیٹ اور فریش رکھنا، اس کی جو باتیں ہیں وہ ٹریڈیشنل ویو میں وہ کم ہے، جو کہ امریکن کی ریئلسٹ اپروچ ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو ریئلسٹ اپروچ کے اینٹی طبقہ جو باتیں کرتا ہے اس میں ان کی بہت بڑی گنجائش ہے، ان باتوں کی، ان ویلیوز کی بہت بڑی ورتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ امریکن ریئلزم کے اندر جو جج کیس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو جج کا پرسنل جو میٹر ہے وہ بھی، اس کا جو مزاج ہے، وہ اس کا سوچنے کا انداز، وہ اس کا انفلوئنس ہونے کا انداز ہے، وہ یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جو امریکن ریئلزم کی تھیری کے اندر ان کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، جو اس کی ججمنٹ کو ایک خاص معاملہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پھر ایسے معاملات کو نظر انداز کر دینا، تو ٹریڈیشنل ویو میں ان باتوں کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے، اور جو کہ ماڈرن ٹائم، ماڈرن سوسائٹی کے اندر اس کی اہمیت جو ہے وہ، تو ان تمام واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے لا کا، کہ جس میں ججز کے فیصلہ جات کو سائٹیشن کی صورت میں اس کو بہت زیادہ ویٹیج حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، اس اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس کے ساتھ سٹک بھی نہیں رہا جا سکتا۔ اگر اس کے ساتھ سٹک رہیں گے تو جو ایکویلٹی ہے یا ایکویٹی ہے یا مساوات اور برابری کے معاملات ہیں، یا اپ ٹو ڈیٹ لا کا رہنا، اپ ٹو ڈیٹ معاملات کے مطابق چلنا، انوویشن آف لا کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور جو کہ کبھی بھی کسی بھی قانون کی تھیری کے اندر اس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے جو امریکن ریئلزم، اس وجہ سے یہ کہا جانا کہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے صرف وہی لا ہے، جو جج ڈیسائیڈ کرے گا وہی قانون ہے، ان ایگزامپل سے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک موڈ آف لا ہو سکتا ہے جو عدالت کیس ڈیسائیڈ کرے گی، وہ فیصلہ رہنمائی کے لیے تو اویلیبل ہے، وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لا کا، لیکن لا کو اس کے ساتھ نفی کر دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر انوویشن آف لا کی جو بات کی جاتی ہے اس کی بھی جگہ، اور پھر جو ہیومن کنڈکٹ اور ہیومن انوائرمنٹ اور لا کو اپ ٹو ڈیٹ اور فریش رکھنا،
اس کی جو باتیں ہیں وہ ٹریڈیشنل ویو میں وہ کم ہیں، جو کہ امریکن کی ریئلسٹ اپروچ ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو ریئلسٹ اپروچ کے اینٹی طبقہ جو باتیں کرتا ہے اس میں ان کی بہت بڑی گنجائش ہے، ان باتوں کی، ان ویلیوز کی بہت بڑی ورتھ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ امریکن ریئلزم کے اندر جو جج کیس کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو جج کا پرسنل جو میٹر ہے وہ بھی، اس کا جو مزاج ہے وہ، اس کا سوچنے کا انداز وہ، اس کا انفلوئنس ہونے کا انداز ہے وہ، یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جو امریکن ریئلزم کی تھیری کے اندر ان کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں، جو اس کی ججمنٹ کو ایک خاص معاملہ کرتے ہیں. اس وجہ سے پھر ایسے معاملات کو نظر انداز کر دینا. تو ٹریڈیشنل ویو میں جس طرح سے ہم نے ڈسکس کر لیا کہ جس میں جج کا بیہیویئر، اس کی اپروچ، اس کی سوچ، اس کا انٹرسٹ، چونکہ وہ ہیومن فیکٹر ہے تو وہ ایک اہمیت رکھتا ہے. جو ریئلسٹ اپروچ کے جو اینٹی لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر بڑا فوکس کرتے ہیں. اب اگر ایک لمحے کے لیے اس کے اینٹی بات کر لی جائے، ریئلسٹ اپروچ کے مخالفین کے اینٹی بات کر لی جائے، تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جتنی وہ باتیں کرتے ہیں سننے میں تو وہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ان کے اوپر عمل درآمد ممکن ہے؟ لیٹ سپوز پریکٹیکلی اگر اس چیز کو دیکھ لیا جائے کہ جو ایک جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیس کا فیصلہ کرے گا، اس کیس کے بارے میں اگر اس کا پرسنل انٹرسٹ، پرسنل ہیومن اس کا بیہیویئر، اس کو ہم اس کی ذات سے کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ٹول ہے کہ کسی ایک ہیومن بینگ انسان کو، ہیومن بینگ فیکٹر کو اس کی شخصیت سے نکالا جا سکے؟ جس جج نے کو کیس ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کی پرسنل انٹرسٹ، ڈس انٹرسٹ کو اس سے نکالا جا سکے؟ تو آنسر ہوگا نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس میں ایک کیس کا ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس کے انٹرسٹ کو، اس کے ہیومن فیکٹر کو اس کے اندر سے اکھاڑ کر پھینکا جائے. کوئی ایسا چیز نہیں ہے. پھر اس کے اینٹی ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے، جب ایسا کوئی ٹول نہیں ہے تو ہر جج آلموسٹ اپنی سمجھ بوجھ، استطاعت اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اس میں انٹرسٹ، ڈس انٹرسٹ کی کوئی اہمیت کوئی نہیں رکھتی، اس چیز کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. پھر جو باقی ٹریڈیشنل ویوز ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں. کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر اس کو نگیٹ کیا جا سکے، کیونکہ لا ہے، لا کو ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا، اس پہ پک اینڈ چوز نہیں کی جا سکتی. اگر ریئلسٹ اپروچ کے اینٹی لوگ اس میں پک اینڈ چوز کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ لا کو تو ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص کے لیے لا اپلائڈ ہو جائے اور اسی معاملہ پر دوسرے شخص کے لیے لا جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے. تو لا نے ایک جیسا رہنا ہے، ایک جیسا اس کا اپلیکیبل ہوگا، رول آف لا کی بات ہوگی. تو اس وجہ سے جو ریئلسٹ اپروچ کے اینٹی ہیں ان کی باتوں میں یہ کچھ نقائص بھی ہیں، اور اس نقائص کا جواب دینے سے بھی وہ قاصر ہیں. کوئی اس کا متبادل نظام نہیں وہ دے سکتے کہ جس کے ذریعے سے وہ جو نقائص بیان کر رہے ہیں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے، یا کہ اس اپوزٹ چیز یا متبادل چیز، الٹرنیٹیو چیز کو ہم چوز کر سکیں. تو اس سے یہ اسیسمنٹ نکلتی ہے کہ یہ دو واضح اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ ٹریڈیشنل ویو کی بات کرتا ہے جس میں جسٹس ہارمز اور کچھ دوسرے جسٹس امریکن ریئلسٹ جو فلاسفرز ہیں وہ آ جاتے ہیں، جو کہ ٹریڈیشنل ویوز کی بات کرتے ہیں، جو کہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. جبکہ اس کے اینٹی ایک دوسرا جو اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے جس کو پروفیسر ڈائس لیڈ کرتا ہے، اور جیروم فرینک ہے، لیویلین ہے، یٹوما ہے اور بڑے فلاسفرز ہیں جو اس چیز کو
वो कोई इसको रूल स्केप्टिक की बजाय फैक्ट स्केप्टिक का नाम दे रहा है, कोई ग्रैंड स्टाइल का नाम दे रहा है, कोई बिहेवियरलिज्म का नाम दे रहा है, कोई हिस्टोरिकल एब्स्ट्रैक्ट की बजाय कंपैरेटिव नाम दे रहा है, या कोई ह्यूमनिस्टिक रोल का नाम दे रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देकर लेकिन बात एक ही ज़िमन में वो कर रहे हैं कि जिसमें वो ट्रेडिशनल व्यू ऑफ लॉ है उसके एंटी वो बात कर रहे हैं। तो ये टोटली दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट हैं, दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं अमेरिकन रिलीजन सिस्टम के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर में या इस पूरे लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, नीचे कमेंट में अपना सवाल लिख सकते हैं। और उसके ऊपर अगर कोई राय को तबसरा करना चाहें वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।